لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وقال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، دو مختلف مقامات سے میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گھومنے پھرنے کی دعوت دی ہے. قل سیروا فی الارض، سیر کرو زمین میں، گھومو پھرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، لیکن یہ گھومنا پھرنا عبرت کے لیے ہو. ان لوگوں کی بستیوں کو دیکھو جو کبھی یہاں پر موجود تھے، دنیا میں آتے جاتے تھے، سوداگر تھے، ان کی بستیاں آباد تھیں، لیکن آج ان کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ زندہ حقیقت تھے، موجود تھے، لیکن انہوں نے دین حق کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر عذاب بھیجا اور وہ بستیاں تباہ و برباد کر دی گئی. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا جھوٹوں کا انجام تو دیکھو ہوا کیا. تو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں انہیں صرف نگاہوں سے دیکھ کر آگے نہ گزر جاؤ، بلکہ عبرت کی نگاہ سے دیکھو. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے جو باتیں سنتے ہیں تو انہوں نے ان باتوں کو جو واقعات بیان کیے ہیں سرسری طور پر نہیں لیا، بلکہ دیدہ عبرت سے ان کو دیکھا. اس سے جو سبق انہیں ملا، انہوں نے نہ صرف خود سبق حاصل کیا بلکہ وہ دوسروں کو بھی سنایا تاکہ تم بھی اس سے عبرت پکڑو، سبق حاصل کرو. ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرحیم عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے بزرگوں میں سے ہیں، بزرگوں میں سے تھے، انتقال ہو گیا اب تو، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہندوستان میں تانگے میں جا رہا تھا سفر سے کہیں، تو اچانک ایک جگہ جب پہنچا تو وہاں پر اس زمانے میں آبادیاں اتنی نہیں ہوتی تھی، راستے میں جنگل تھا، جو بھی تھا. فرمایا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ جو ٹانگا چلانے والا ہے وہ تھوڑا پریشان ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ جلدی سے تم اتر جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ایسی مشکل پیش آ رہی ہے، مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو جو اس وقت فضا ہے وہ اس قسم کی ہے کہ ہمارے ہاں کبھی کبھی تیز آندھیاں آتی ہیں، اور اتنی تیز آندھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات تانگے کو اور اس میں بیٹھے ہوئے مسافر کو اور جو درخت ہیں ان کو اکھاڑ دیتی ہے اور اڑا کے لے جاتی ہے. کہیں سے کہیں انسان پہنچ جاتا ہے، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ فضا تبدیل ہو رہی ہے اور وہ آندھی جو آیا کرتی ہے بظاہر اس کے آثار نظر آ رہے ہیں. تو اس نے ہمیں تانگے سے اتار دیا، ہم میں بھی اتر گیا. تو میں نے چاہا کہ کسی درخت کے نیچے کسی سہارا پکڑ لوں تاکہ درخت کے نیچے جا کے کھڑا ہو جاؤں. اس نے جب مجھے دیکھا کہ میں درخت کے نیچے جا رہا ہوں تو وہیں سے چلایا کہ نہیں، درخت کے نیچے مت جاؤ. کہا کہ کبھی کبھی اتنی تیز آندھیاں ہوتی ہیں کہ درخت کو جڑوں سے اکھاڑ دیتی، جس کی وجہ سے جو نیچے کھڑا ہوتا ہے وہ بھی کچلا جاتا ہے. اس لیے تم کھلے میدان میں آ جاؤ اور کھلے میدان میں بھی لیٹ جاؤ، زمین سے چپک جاؤ. چنانچہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ بہت تیز آندھی آئی اور اپنے سامنے دیکھا کہ کچھ درخت بھی اکھڑے اور کئی چیزیں اڑی ادھر سے ادھر، اور جو ٹیلے تھے وہ ادھر سے ادھر اڑ گئے، غائب ہو گئے. وہ کہتا ہے اس نے میں اور وہ
جو تھے بالکل زمین سے چپک گئے. تقریباً آدھے گھنٹے تک ایسی کیفیت رہی اور اس کے بعد پھر جا کر فضا صاف ہوئی اور وہ آندھی جو کا طوفان تھا ختم ہوا. فرمایا کہ اس سے میں نے عبرت حاصل کی. ایک تو یہ کہ زندگی گزارنے کے لیے کسی رہنما کی ضرورت. اگر رہنما نہ ہوتا تو شاید میں بھی کام آ جاتا، کیونکہ مجھے تو نہ کوئی آثار نظر آ رہے تھے، نہ وہاں کا مجھے علم تھا کہ یہاں پر اس طرح کی آندھیاں چلتی ہیں. تو اس لیے رہنما کی ضرورت ہے، جس کو حالات کا علم ہو اور جو تمہاری رہنمائی کرے. اگر رہنما کا دامن نہیں تھامو گے تو خدا نہ کرے بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے. ایک سبق اور ایک عبرت تو میں نے یہ پکڑی. دوسرا یہ کہ جو ہم جھوٹے سہارے ادھر ادھر لیے پھرتے ہیں ان کا سہارا نہ لیا جائے. جیسا کہ ہم درختوں کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے، پتہ چلا کہ وہی درخت اگڑ گئے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. تو اگر اس درخت کے نیچے میں بھی کھڑا ہوتا تو شاید میں بھی کچلا جاتا. تو اس لیے جو جھوٹے سہارے ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کا سہارا لینا چاہیے. اور تیسری بات جو سیکھی وہ یہ کہ اپنے آپ کو خاک میں ملا دو، مٹی سے لگ جاؤ. جب اپنے آپ کو خاک میں ملا دو گے، غرور چھوڑ دو گے، تکبر چھوڑ دو گے تو انشاءاللہ پھر بچ جاؤ گے. تو بات ایسی ہے، کتنی آندھیاں اور طوفان آئیں، اگر انسان وہاں پر میدان میں لیٹ گیا تو وہ طوفان اور آندھیاں اوپر سے گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان کی جان بچ جاتی. بہرحال دیکھیے اس واقعے سے 3 سبق ہمیں حضرت ڈاکٹر صاحب نے بتلا دیے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ کیا ہم ایسے واقعات سے جب گزرتے ہیں تو کیا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو واقعہ گزرا اس میں کیا کیا سامان ہو سکتا ہے عبرت کا ہمارے لیے؟ ہم یقیناً نہیں سوچتے. اس لیے ایک تو دیدہ بینا ہونی چاہیے کہ ایسی آنکھیں جنہیں ہم عبرت کی نگاہ سے دیکھ سکیں ہم ان واقعات کو. میرے دل میں بعض اوقات آتا ہے کہ دیکھیے دنیا ہزاروں سال سے آباد ہے. یہاں فلمیں، ڈرامے اور نہ جانے کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، گزر رہا ہے، چل رہا ہے، آپ اور ہم سب جانتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ان واقعات کا حصہ بن گئے. دنیا میں ڈرامے، فلمیں بن رہی ہیں اور ان میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا. اپنے زمانے کے مشہور ایکٹر تھے، وہ کوئی گلوکار تھا، کوئی اداکار تھا، کوئی کچھ تھا، لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، مر گئے، ختم ہو گئے. لیکن اگر 50 سال پرانا کوئی ڈرامہ نکال کے کوئی آدمی دیکھنا چاہے یا فلم دیکھنا چاہے تو آپ کو وہ کردار زندہ حالت میں نظر آئیں گے، ان کی جوانیاں نظر آئیں گی، کیا کچھ انہوں نے کیا تھا، ایک ایک چیز آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں. اور آپ اگر تھوڑی سی عبرت کی نگاہ سے دیکھیں تو اپنی آنکھوں کو پرنم پائیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی دنیا میں بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزارتے تھے، اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسا دوسرا کوئی نہیں. بیٹے بیٹھ جاؤ. تو یہ لوگ گزر گئے لیکن ان کے وہ کردار فلموں میں موجود ہیں. بتائیے کہ اللہ رب العزت ہماری فلمیں کیا آخرت میں نہیں چلا سکتے؟ جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا سب کے سامنے، قرآن مجید میں اللہ نے اس کو ذکر کیا. ووضع الکتاب، ایک کتاب قیامت کے دن رکھی جائے گی. فطر المجرمین مشفقین، مجرمین اس کتاب کو دیکھیں گے اور پھر کہیں گے ما لہذا کتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں کوئی چھوٹی بات اور بڑی بات ایسی نہیں ہے جو میں نے دنیا میں کی مگر اس میں موجود نہ ہو. ایک ایک بات ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں. اور 15ویں پارے ہی میں ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا اقرأ کتابک، قیامت کے دن نامہ اعمال ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھ لو. اس کے مصنف تم خود ہو، رائٹر تم ہو، کسی اور نے یہ کتاب نہیں لکھی بلکہ تمہاری زندگی پر مشتمل یہ واقعات ہیں، یہ کتابیں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ تمہارے نامہ اعمال ہے، پڑھ لو ان کو کہ تم نے یہ سب کچھ کیا کہ نہیں کیا. اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن حساب کے لیے ہی کافی ہے. یعنی کچھ اور نبی اللہ تعالیٰ ثبوت پیش کریں تو جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے میرے عزیز ہو، آج ہم بالکل غافل ہیں اس زندگی سے اور ان حالات سے جو آنے والے ہیں، اور ہم نے سمجھا ہے کہ دنیا ہی میں رہ کر چلے جائیں گے، اپنی آخرت کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں. تو دیدہ عبرت سے اگر ہم دیکھیں تو دیکھیے جو لوگ مر گئے لیکن آپ ان کو آج
چلتے پھرتے فلموں میں پردے پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے عبرت بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ دیکھیں وہ لوگ تھے کبھی زندگی میں چلتے تھے، یہ کردار تھے، یہ جوانیاں تھیں، آج خاک میں ملے ہوئے بھی انہیں سینکڑوں سال گزر گئے، پتہ نہیں کس حال میں وہاں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اگر چاہیں گے تو ہم زندہ کردار بنا کر ہمارے واقعات کو بالکل سامنے لا کر دکھا سکتے ہیں سب کے سامنے کہ دیکھو یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے یہ کیا تھا، یہ سامنے موجود، اور آدمی چھٹلا نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑی آپ نے پہلے کئی مرتبہ سن لیا کہ اللہ تعالیٰ زبان کو بند کر دیں گے قیامت کے دن، تالا لگا دیں گے، زبان نہیں بولے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے ہاتھ تمہارے بارے میں گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، تمہارا جسم گواہی دے گا، جس کو اللہ نے فرمایا سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم، ہم تمہارے منہ پر ختم مہر لگا دیں گے، بند ہو جائے گا منہ تمہارا، بول نہیں سکو گے۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو کچھ عبرت ہم حاصل کریں، اس دنیا کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس آئے کھائے پیے اور مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا کر بھیجا ہے، تو ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم جب یہاں سے جائیں گے ہم نے اپنی آخرت کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ نے 1992 میں غالباً ایک مرتبہ جب امریکہ کا سفر کیا تو اس کو جب بیان کیا تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہم تو دنیا میں ایسے ہی گزر جاتے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑی سی دیدہ عبرت ہمارے پاس ہو اور ہم دیکھیں، فرمایا کہ یہاں ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، قدم قدم پہ مسجدیں، قدم قدم پر دین بتانے والے موجود، قدم قدم پر مسئلہ بتانے والے موجود، یہاں پوچھنے والوں کی کمی ہے، بتانے والوں کی کمی نہیں۔ فرمایا لیکن جب وہاں ہم جاتے ہیں 50 کلومیٹر دور مسجد کے لیے جانا پڑتا، آدھا پون گھنٹہ لوگ ڈرائیو کر کے مسجد میں جاتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے بعض لوگ جاتے ہیں کہ بھئی ہم کام پر جانے سے پہلے کم از کم جماعت سے نماز تو پڑھ لیں، آدھا گھنٹہ بچارے ڈرائیو کر کے مسجد میں پہنچتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ پھر بہت سے لوگ بہت سے مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، بتانے والا وہاں کوئی نہیں۔ فرمایا کہ ایک جگہ میرا جانا ہوا، وہاں ایک کالا مسلمان تھا، تو وہ مغرب کی نماز سے غالباً ہم نے نماز پڑھ لی تھی، وہ دوڑا آیا، جب آیا تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا، اتفاق سے میں تھا تو مجھے کہنے لگا کیا نماز ہو گئی؟ میں نے کہا جماعت تو ہو گئی۔ تو اس نے افسوس اور انا للہ پڑھی، کہنے لگا میں 2 میل سے بھاگا ہوا آ رہا ہوں۔ تو میں نے فرمایا کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی وقت ابھی موجود ہے، تم وضو کر لو، نماز پڑھ لو۔ تو 2 سال ہوئے تھے اس کو مسلمان ہوئے، اس نے کہا مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز اپنی بھی پڑھ سکتے ہیں، اکیلی بھی پڑھ سکتے ہیں، میں تو سمجھتا تھا کہ نماز کے لیے اتنا ہی وقت ہوتا ہے کہ بس ہم جماعت سے نماز پڑھ لیں اور ختم۔ فرمایا کہ نہیں، نماز کے لیے بھی وقت ہے، تم وضو کرو اور نماز پڑھ لو۔ تو اس نے بتایا، پھر بعد میں جب نماز سے فارغ ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس آیا وہ اور مجھ سے کہا کہ ہم تو دین سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں بتانے والا کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے پھر وہاں کچھ ساتھی تھے، ان کو ایک تبلیغی مرکز میں بھیجا اور کہا کہ اس کو ساتھ میں لے جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ دین کے احکامات کیا ہیں، آہستہ آہستہ سکھاؤ۔ تو فرمایا کہ قدر کرو اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں اتنے بتانے والے موجود ہیں کہ پوچھنے والے نہیں، یہاں بتانے والے فارغ بیٹھے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ وہاں پوچھنے والے موجود ہیں لیکن بتانے والا کوئی نہیں۔ میلوں کے علاقوں میں کوئی ایک آدھ آدمی ملتا ہے، خاص کر امریکہ جیسے ملک میں، تو بہت بڑا ملک ہے، بعض اوقات ملتے نہیں۔ پھر یہ کہ اب آپ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہاں سے غیر ملک چلے گئے، یعنی غیر اسلامی ممالک میں۔ تو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ غیر اسلامی ممالک میں جانا صرف کمانے کی نیت سے جائز ہے کہ نہیں؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ناجائز لکھا کہ صرف کمانے کے لیے جانا جائز نہیں، نیت کوئی اور ہو کہ دین کی تبلیغ کریں گے، دین پھیلائیں گے، کوئی اور بات کریں گے، پھر ضمناً چاہے کما لے وہ الگ بات ہے، لیکن میں اس لیے جانا وہ صحیح ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ اسی بنیاد پر ناجائز کہا ہے کہ جو لوگ مشرکین کے درمیان رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ قدرت رکھتے ہیں کہ اپنے ملک میں رہیں، لیکن اس کے باوجود وہ رہتے ہیں، فرمایا کہ انا بری من، ہم ان سے بری۔ اور اسی طرح کی اور بھی روایات ہیں بہرحال، جس سے علماء فقہاء نے سمجھا ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ صرف کمانے کی نیت سے جانا غیر مسلم ممالک میں، جبکہ اپنے ملک میں
جو ہے وہ ممکن ہے اتنا کمانا کھانا کہ آدمی اپنی زندگی گزار سکے، تو اس کے لیے جانا جائز نہیں۔ تو فرمایا کہ بہت سے لوگ تو صرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں کی چکا چوند ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی، اور وہ جاتے ہیں صرف کمانے کے لیے۔ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں پھر انہی میں گھل مل جاتے ہیں اور زندگی ویسی بنا لیتے ہیں جیسے ان کی ہوتی، تو بیچارے وہ نہ دین کے رہتے نہ دنیا کے رہتے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بڑی عمروں کو پہنچ جاتے ہیں، اولادیں جوان ہونے لگتی ہیں، تو بعض کے دلوں میں پھر بھی اسلام کی چنگاری موجود ہوتی ہے، وہ بیچارے فکر کرتے ہیں کہ اوہو بچے جوان ہو گئے، اب ہم ان کا کیا کریں، پھر اس کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کا محور پھر اسلامی سینٹر جو وہاں ہوتے ہیں اس کو بنا لیا ہوتا ہے، اور پھر وہ وہاں جاتے ہیں اور کئی گھنٹے وہاں پر گزارتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کچھ دین کو ہم سیکھیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم قدر کریں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں قدم قدم پر ایسے مراکز رکھے ہیں ہمارے لیے، اور مفتیان کرام بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، بڑے بڑے علماء بھی ہیں، ہم چاہیں تو ان سے دین کے مسائل پوچھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک تو یہ کہ ہم قدر کریں اس بات کی، دوسرا یہ کہ زندگی جو ہماری گزر رہی ہے ہم اس میں طلب پیدا کریں۔ ہمارے اندر طلب نہیں ہے۔ ابھی جمعے کے دن نکاح کے موقع پر میں نے کچھ چند مسائل بیان کیے، ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اب تک یہ مسائل معلوم نہیں تھے، تو لوگ بتاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا یہ تو آپ ان سے پوچھیں کیوں نہیں بتاتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی ہر ہفتے بتاتا ہوں تو آپ نے پہلی مرتبہ سنے، اس کا مطلب آپ آتے نہیں، اور کئی اور بھی بتائے جاتے ہوں گے لیکن آپ وہاں جاتے نہیں۔ تو میں نے کہا صرف ذمہ داری میری ہی نہیں ہے، آپ کی بھی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی بتائیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پوچھیں، طلب تو پیدا کرو۔ پیاس ہوتی ہے تو آدمی پانی کے لیے مارا پھرتا ہے کہ پانی کہیں سے مل جائے، بھوک لگتی ہے تو کھانے کے لیے ہوٹل کی تلاش ہوتی ہے کہیں سے کھانا مل جائے۔ اگر دین کی طلب ہوگی تو کیا وہ پوچھے گا نہیں؟ طلب ہوگی تو ضرور آپ پوچھیں گے، لیکن پیاس تو پیدا کریں اپنے اندر۔ جب بے چینی آپ کے دل میں ہوگی تو اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے جب تک آپ پانی نہیں پی لیں گے پیاس بجھے گی نہیں، کھانا نہیں کھا لیں گے پیٹ بھرے گا نہیں۔ اسی طریقے سے دین کی بات جب تک سمجھ نہیں لیں گے آپ کو سکون اور چین نہیں آئے گا۔ تو کتنے لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے بیچاروں نے وہاں جا کر انہی کی جیسی زندگی گزارنی شروع کر دی، تو من شدی من تو شدم، وہ بن گیا کہ میں تو ہو جاؤں اور تو میں ہو جاؤں۔ بہت سے مسلمان ہیں جنہوں نے اہل کتاب سے شادیاں کر لی، اور کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو اہل کتاب میں چلی گئیں، اور ان کے نہ اولادوں کا پتہ نہ ان کا پتہ، کچھ معلوم نہیں۔ کچھ لوگ تو بالکل اس طرح سے ہو گئے۔ کچھ بیچارے وہ ہیں جو تھوڑی بہت فکر کرتے ہیں تو وہ اسلامی سینٹر ادھر ادھر جا کے بیچارے کئی گھنٹے اپنی زندگی کو صحیح بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں الحمدللہ یہاں اللہ کا بڑا احسان ہے، قدم قدم پر بتانے والے موجود ہیں۔ تو خود اپنے اندر ہم فکر پیدا کریں کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، ملازمت کے بارے میں آپ پوچھیں تو صحیح، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا، اور جب مل جائے تو اس کے مطابق کرنے کی فکر کیجیے۔ بس اگر ہم اس کی فکر کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی درست ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں زمانے کے اندر ہمارے نوجوان بچے، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، دین سے غافل ہیں، اور جب اس غفلت کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو نہ نماز کا پتہ ہوتا نہ کچھ۔ وہ جو کالا حبشی حضرت معتقی صاحب کو ملا تھا، اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے صرف نماز اتنی آتی ہے کہ رکوع تک کا مجھے پتا ہے کہ رکوع تک کیا پڑھا جاتا ہے، رکوع کے بعد کیا ہے مجھے کچھ پتا نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ایک تبلیغی مرکز میں بھیجا، اور الحمدللہ پھر وہاں اس نے کچھ وقت لگایا اور دین کو سیکھا۔ تو سیکھے بغیر کچھ نہیں آتا بھائی، کچھ آپ سیکھیں کچھ ہم سکھائیں، تو اس طرح کرتے کراتے انشاءاللہ کام ہو جائے گا، لیکن اپنے دین کی فکر کریں۔ بہت سے لوگ زندگی پوری گزار جاتے ہیں، انہیں کچھ دین کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، اپنے دین کے بارے میں ہم ناواقف۔ اس سے بڑھ کر اور بدنصیبی کیا ہے کہ بتانے والے موجود ہیں، کل قیامت کی حجت نہیں ہوگی یہ کہ صاحب مجھے پتہ نہیں تھا تو معلوم کیا، معلوم کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے یہ بات کر قیامت کے دن حجت نہیں بنے گی کہ صاحب ہمیں کوئی
بتانے والا نہیں ملا یا ہم نے کسی سے پوچھا نہیں، ہمیں دین کے بارے میں معلوم نہیں تھا، نہیں معلوم تھا تو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تو بہرحال ایک تو یہ کہ نہ صرف اپنی فکر کریں، آج افسوس یہ کہ اولاد کی تو بات کی بات ہے، خود ہمیں اب نہیں پتا، تو جو بات ہمیں معلوم نہیں ہم اپنی اولاد کو کیسے بتائیں گے؟ اس لیے پہلے تو آدمی خود کی فکر کرے، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کی فکر کرے، اپنے گھر والوں کی فکر کرے۔ یاد رکھیے کہ یہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی راعی ہے، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں باپ سے اولاد کے بارے میں، شوہر سے بیوی کے بارے میں، بھائی سے بہن کے بارے میں، باپ سے بچوں کے بارے میں، وہ امام سے مقتدیوں کے بارے میں، یہ سب سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے جہاں تک تمہارا حلقہ احباب تھا کہ وہاں تک دین پہنچایا۔ ساری دنیا کو اگر ہم نہیں پہنچا سکتے تو جہاں تک ہمارا دائرہ کار ہے کیا اس دائرہ کار تک ہم نے دین کی بات پہنچائی؟ اس لیے بار بار بھائی اس کی فکر کریں، اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں، قرآن مجید کو ٹھیک کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ایک دن میں آپ سب سیکھ جائیں گے، کوئی بات نہیں، 5 سال میں سیکھیں، 10 سال میں سیکھیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کم از کم کچھ نہ کچھ آگے تو بڑھیں گے۔ روزانہ دین کی ایک بات سیکھ لیں، ایک مسئلہ سیکھ لیں، ایک آیت پڑھ لیں، ایک لائن، ایک سطر پڑھ لیں، آپ سوچئے سال میں کتنی سیکھ جائیں گے؟ اگر 360 بھی نہ سیکھے، آدھے بھی سیکھ لیے تو کیا گھاٹے کا سودا ہے؟ 360 آیتیں نہیں پڑھی آپ نے، 150 یاد کر لی تو کیا آپ نے کوئی گناہ کا کام کیا یا گھاٹے کا سودا کیا؟ نفع ہی نفع ہے۔ اس لیے اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں اور تھوڑی سی فکر کریں، اپنے گھر والوں کو بھی دین کی طرف لائیں، کیونکہ ہم پوچھا جائے گا، وہ انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن جو ہے نا وہ پتھر اور لوگ ہیں، اور وہاں پر ایسے فرشتے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بہت ہی سخت طبیعت کے لوگ ہیں، وہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو وہاں نہ رشوت چلتی، نہ تعلق کام آتا، نہ پیسہ کام آتا، نہ عہدہ کام آتا، کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اول تو میرے بھائی ہم بہت بڑے دھوکے میں، ہم جتنے بڑے عہدے پر بھی ہوں آنکھ بند ہو گئی، ختم۔ اور اس دنیا کا معاملہ کیا ہے، آج آپ چھوٹے سے عہدے پر ہیں تو آپ کے 10 آدمی بات مان رہے ہیں، لیکن اگر آج آپ کو عہدے سے ہٹا دیا، آپ برابر سے گزر جائیں گے، کوئی اٹھ کے باتیں بولے گا دیکھو جا رہا ہے، 2-4 گالیاں بکیں گے۔ تو لوگ تو چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، بس جب عہدے سے اتر گیا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پر ادھر ادھر جو کام کرتے ہیں کے ٹی اے میں، دوسری جگہوں پر، تو وہ خود کہتے ہیں بیچارے بھائی ہمارے ریٹائرمنٹ ہونے میں اب 1 سال باقی ہے یا 6، جو کرانا کرا لو، بعد میں تو ہمیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں، خود پتہ ہے انہیں۔ تو ایسی دنیا کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں کہ جو ہمارے کام آنے والی نہیں۔ بتائیے خدا نہ کرے اگر ہمیں قبر میں عذاب ہوا، ہمیں کون بچانے آئے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو ہمارا یار و مدد، جو ہمارا مددگار بنے؟ مجھے بتائیے کوئی اگر ایسا ہو کہ بھائی آگے بچا لے گا، باپ بچا لے گا، یا بیوی محبت کرنے والی وہ بچا لے گی، یا بچے بچا لیں گے، کچھ عرصے تک تو جائیں گے، بعد میں قبروں میں بھی نہیں جاتا کوئی، بھول جائیں گے آہستہ آہستہ۔ دنیا اسی کا نام ہے۔ بڑے بڑے حادثے لوگوں نے فراموش کر دیے، آج کوئی ان کو یاد بھی نہیں رکھتا، جانتا بھی نہیں۔ جو بالکل قریبی ہیں تھوڑے بہت وہ جانیں گے، لیکن وہ بھی کچھ عرصہ جب گزرے گا تو آہستہ آہستہ سب فراموش ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم وہ کیوں نہیں کرتے جو ہمارے قبر میں کام آئے؟ اچھے اعمال کیجئے جو قبر میں روشنی کریں گے، نمازیں پڑھیے، قرآن مجید پڑھیں، اپنے بچوں کے رزق حلال کمائیں، یہ سب چیزیں کام آئیں گی انشاءاللہ۔ اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ ہم مر جائیں گے لیکن ان کے اعمال سے ہماری قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن جائے گی۔ ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ کچھ ایسا وقت دیکھا، کچھ چیزیں آئیں، یعنی تھال آئے روشنی کے، کچھ ہالے بنے، اور لوگ بھاگے وہاں جو وہاں موجود تھے، اور انہوں نے جا کر جو ہے وہ وہاں سے جو کچھ مل رہا تھا وہ لے لیا اور جا کے بیٹھ گیا اپنی اپنی جگہ میں۔ لیکن انہوں نے دیکھا ایک صاحب بیٹھے میں، وہ نہ اٹھے نہ گئے۔ اسی طرح انہوں نے دیکھا ایک دفعہ پھر اسی طریقے سے ہوا کہ کچھ لوگ آئے تھال ہاتھ میں لے کے، اور بہت سے لوگ تھے وہ جلدی سے ان کے پاس گئے، اور کسی نے تھیلی لے لی، کسی نے کچھ لیا لے کے وہ چلے گئے۔ لیکن دیکھا کہ وہ صاحب اب بھی بیٹھے میں،
ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تم نہیں اٹھتے ہو، باقی سب لوگوں کو ضرورت ہے، تمہیں ان کی ضرورت نہیں؟ کہا میرا ایک بیٹا ہے، جیسے میں نے حفظ قرآن کرایا تھا اور بہت نیک بچہ ہے، وہ روزانہ میرے لیے قرآن مجید کے 2 پارے پڑھ کے مجھے بخشا روزانہ، اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہے لوٹ مار کرنے کی، ہمیں ہمارا بچہ بھیج دیتا ہے اس لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اٹھ کے جانے کی۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اس لیے دکھا دیتے ہیں کہ کام آنے والی چیزیں یہ صدقہ جاریہ ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری اولاد نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اب بتائیے کوئی آدمی اگر بدماش بیٹا چھوڑ کر مرا ہو، شرابی بیٹا ہو، اللہ معاف کرے ناچنے گانے والا ہو، کیا ثواب پہنچائے گا؟ تو دنیا میں فکر کرو میرے عزیزوں۔ ابھی کل ایک صاحب نے مجھے، میرے پاس واٹس ایپ میں اب بھی موجود ہوگا، انہوں نے کہا کہ میں ان کے والد کے کوئی دوست سے ان کا انتقال ہوا ابھی، تو کہنے لگے کہ میں ان کو دیکھتا تھا کافی عرصے سے، والد صاحب کو آتے جاتے بھی تھے، لیکن ان کے میں اسپتال میں بھی تھا، میں موت کے وقت بھی تھا، ان کو جب سرد خانے منتقل کیا تو میں اس وقت بھی تھا، دفن میں بھی تھا۔ اب میری کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ بس میں 8-10 دن 12 دن ہو گئے، لیکن میں جو ہے وہ دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، میرا لگتا نہیں دل میرا، اور نہ کسی نہ کھانے کو جی چاہتا ہے نہ پینے کو جی چاہتا ہے، عجیب حالت ہو گئی ہے، مجھے نظر بہت لگ رہی ہے اور یہ ہو گیا وہ پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ حال میرا کیوں ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، زندگی میں تم نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ موت کو اتنے قریب سے دیکھا، بیماری کی حالت میں دیکھا، مرنے کے بعد کئی دن جو ہے وہ سرد خانے میں رہے اس وقت دیکھا، پھر تدفین میں جو ہے یعنی غسل کی دیا اور کفن دفن سب دیکھا، اس کے کچھ تو اثرات ہوں گے۔ تو میں نے کہا اس میں ایسی کون سی اچنبے کی بات ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں حکم دیا ہے اذکروا حازم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کرو۔ موت ایسی چیز ہے جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، آپ کتنے ہی عیش و آرام میں ہوں، لیکن موت کا جب آپ کو تصور آ جائے کہ مرنا ہے، قبر میں جائیں گے، قبر ایسی ہوگی، وہاں پر کوئی روشنی کا نشان نہیں ہوگا، کوئی ہوا نہیں ہوگی، اور کوئی قریبی نہیں ہوگا، کوئی مونس نہیں ہوگا، کوئی غمخوار نہیں ہوگا۔ آج ہم گدوں پہ سوتے ہیں اور فوم کے گدوں پہ ہیں، کوئی مخمل کی چادروں میں لپٹا ہوا ہے، کوئی کیسا ہے، اور کل جو ہے وہ فرش جو ہے وہ زمین ہوگی، وہیں پڑے ہوئے ہوں، کون آئے گا پوچھنے کے لیے؟ تو کبھی سوچے تو صحیح۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ موت کو یاد کر رہے ہیں یا موت کی وجہ سے آپ آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، دنیا سے دور ہو رہے ہیں، یہ کیفیت تو بری نہیں ہے، اصل تو یہ اس واقعے کا اثر ہے جو آپ کے ساتھ ہوا اور پیش آیا، اور ہمیں اسی لیے حکم ہے کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں عبرت ہو کہ یہ جو قبرستان میں لوگ آباد ہیں، اتنی بڑی آبادی یہاں آئی ہوئی ہے، یہ ہماری طرح چلتے پھرتے انسان تھے، لیکن آج قبروں میں پڑے سو رہے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ خوش وہی ہوں گے جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اس لیے میرے عزیزو، قدر کریں اپنے ملک کی، جہاں ہم رہتے ہیں الحمدللہ، جہاں ہمیں بتانے والے موجود ہیں، جہاں ہم اگر سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں، خود بھی سیکھ سکتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ اب تو ہمارے مدارس میں بڑے بوڑھے لوگوں کا بھی انتظام ہے، 2 گھنٹے روزانہ کی مختلف علاقوں میں مختلف کلاسیں ہوتی ہیں، کہیں 8 سے 10 ہے، کہیں شام کو 8 سے 10 ہے، کہیں دوپہر کا وقت ہے، یعنی جہاں جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق، اس میں نہ کوئی عمر کی قید ہے، صرف اتنا ہو کہ اردو لکھنا پڑھنا جانتا ہو، تھوڑا سا دین پڑھنے کے لیے سیکھنے آتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں جب لوگ آتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہمیں تو اس زندگی کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم دین سے دور ہیں اور اہل دین سے بھی دور ہیں، جس کے نتیجے میں فاصلے بہت ہیں ہمارے ان کے درمیان۔ جب آپ قریب آئیں گے تو خود زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے تھے اور ہے کیا۔ اس لیے میرے عزیز ہو، بس اصل مقصد یہی ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیے ایک آیت ہے جسے پڑھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ بس محفوظ فرمائے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نے دین کی قدر نہیں کی، دین پر نہیں چلے، اعراض کیا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ دوسری قوم لے آئے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ ہمارے محتاج تھوڑی ہیں، نہ ہماری نمازوں کے محتاج ہیں، نہ ہمارے روزوں کے، نہ ہمارے عمروں کے، نہ زکوٰۃ کی، کسی چیز کے محتاج نہیں۔ ساری انسانیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، سارے انسان مل کر اگر اللہ کے خلاف ہو جائیں تو اللہ کی کبریائی میں اور خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا، اور سب سجدوں میں پڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی کوئی کبریائی کوئی اضافہ نہیں کر سکتے اس کی عظمت میں، کیونکہ اللہ نے یہاں یہ فرما دیا، وَإِن تَتَوَلَّوْا،
اگر تم اعراض کرتے ہو دین اسلام سے اور جو ہے وہ اللہ کے احکامات سے، اس کے رسول کے احکام سے، یستبدل قوما غیرکم، تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو تبدیل کر دیں گے، تو یعنی تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس لیے ڈر لگتا اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق طاعت عطا فرمائے۔ اپنی آخرت کی فکر بھی کرو بھائی، اپنی اولاد کی فکر کرو، اور اپنی آنکھوں کو کھلا رکھو۔ ہم جو گھومتے ہیں پھرتے ہیں تو دیکھو ذرا دیدہ عبرت سے کہ کیا کچھ دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ہم جو ہے وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا یوسف اسلام ایک گویہ تھا پہلے، غالباً 1990 یا اس سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا، پہلے وہ گویہ تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے عرصے بعد، اس مطالعہ تو بہت عرصے سے کر رہے ہیں لیکن اسلام اتنے دن بعد کیوں لائیں؟ کہا کہ میں بہت عرصے سے اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور میں نے بہت عرصے پہلے یہ راز جان لیا تھا کہ دین حق اسلام ہے، بس اگر کوئی اسلام حق پر کوئی دین حق ہے تو اسلام مذہب، سچا مذہب۔ کہا پھر تم اسلام دیر سے کیوں قبول کیا؟ کہا کہ تعلیمات اسلام تو بہت اچھی ہیں، لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا تھا تو کوئی بھی ان تعلیمات پر نہیں تھی، تو یہاں آ کے میں رک جاتا تھا۔ تو گویا کہ ہمارا کردار رکاوٹ ہے لوگوں کے اسلام لانے میں۔ میرے عزیزوں، لوگ جو مسلمان نہیں ہو رہے اس لیے نہیں اسلامی تعلیمات خراب ہیں، تعلیمات اسلام تو بہت اچھی ہیں لیکن ہم اچھے نہیں۔ 2 سال وہ شخص رکا رہا، لیکن بعد میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرا دل پھر کھول دیا، اور میں نے کہا کہ نہیں، حق اسلام ہی ہے، لہذا میں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد پھر وہ ماشاءاللہ دین اسلام کو پھیلانے میں لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بہت اصلاح کی کام کرائے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہم دین اسلام کے لیے رکاوٹ نہ بنیں، بلکہ آگے بڑھیں۔ اگر کوئی بڑھنا چاہ رہا ہے اس کو آگے بڑھنے میں مدد دے، اگر خود نہیں بھی کر رہے تو لیکن جو دین پر چلنا چاہے اس کو ہم اس کا استقبال کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ تم نے بہت اچھا کیا۔ ہم تو آج رکاوٹیں ڈالتے، ملا بن گیا، ابھی زندگی پڑی بن جائیے بھائی، ابھی کو تیری عمر ہے، ابھی سے داڑھی رکھ لی تو نے، ابھی تو عمر پڑی۔ عمر کیا پڑی ہے کچھ پتہ ہے؟ ہمارے سعودیہ میں ایک عزیز ہیں، ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، 3-4 دن ہوئے، یہ تو سعودی ہیں، تو چونکہ ہمارے عزیز تقریباً 1968 سے وہاں رہ رہے ہیں، ان کا اپنے خاندان ہے وہاں پر، 80-90 کے قریب تقریباً افراد ہیں، شادی بیاہ سب وہیں، ان کا تو مطلب وہم و گمان میں بھی نہیں کہ پاکستان آنا ہے کبھی۔ تو پھر انہوں نے شادی بیاہ سعودیوں میں بھی کی ہیں، تو ایک جہاں ابھی کچھ عرصے پہلے ایک بچے کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، ان کے خاندان میں ابھی 3-4 دن پہلے حادثہ ہوا، نوجوان لڑکیاں، 4 بچیاں تھیں، ایک ان کی خالہ تھی۔ ابھی حکومت نے جو عورتوں کو اجازت دی ڈرائیونگ کی، تو انہوں نے ڈرائیونگ وغیرہ سیکھی، اس کے بعد گاڑی لے کے نکلی، اور جناب وہ حادثہ ہوا، کس طرح سے ہوا اب تک یہ بھی نہیں پتا، لیکن وہ پانچوں تیز رفتاری کی وجہ سے یہ گاڑی الٹ گئی اور وہ ختم ہو گئی۔ ان میں سے 2 لڑکیوں کی تو گردنوں کا بھی نہیں پتا کہاں گئی، یعنی اس طریقے سے موت آئی۔ تو موت کہہ کے تھوڑی آتی ہے، لوگ تو خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں، عیش میں ہوتے ہیں، مزے کر رہے ہوتے ہیں، اچانک موت آ جاتی ہے، کیا کرو؟ اس لیے ہر لمحہ ایسا ہمیں گزارنا چاہیے کہ موت جب بھی آئے ہم تیار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرمائے دین کے بارے میں، اور فکر آخرت کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا بنانے سے کوئی شخص منع نہیں کرتا، لیکن اس شرط پر نہیں کہ اپنی آخرت برباد کی جائے، اس بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا ضرور بنائیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت سے بھی غافل نہ رہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو کوتاہیاں ہیں، کمی ہیں، انہیں دور فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے، زندگی میں بھی اے اللہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولاد کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس سے بڑھ کر ہمیں اپنی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرما، اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جمشید صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اسی طرح ایک خاتون راحلہ ان کی ساس کا بھی انتقال ہو گیا، اور ایک صاحب آج ایک صاحبہ کا جن کا انتقال ہوا بھی جنازہ ہوا اثر میں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا، سب کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کاملہ فرما دے۔ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب والدے جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اور ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں بھی دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔